वुड बी बेटर कि आप सब्सक्राइब कर लें, तो उसका बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि कोई भी अगर इम्पोर्टेंट अपडेट होती है तो वो आपको उसका ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीफा यूएसआरजी फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आज मोरखा 6 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात आप लोगों से मुखातिब हूँ। एक बहुत अरसे के बाद आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिल रहा है। मुझे अंदाज़ा है कि आप तमाम लोग मुझे पहले की तरह हर रोज़ सुनना चाहते हैं, हर रोज़ देखना चाहते हैं, हर रोज़ मुझसे मुलाकातें करना चाहते हैं जैसे कि हम पहले किया करते थे। लेकिन मेरी अपनी सेहत और फिर आए दिन मुख्तलिफ इदारों और अदालतों की पेशियों की वजह से मैं आपसे बराह रास्त मुखातिब नहीं हो सकता, जिसके लिए मैं बहुत माजरत चाहता हूँ। SRG फैमिली, गुज़श्ता सालों में बहुत से नशेब अफराज देखे हैं और मैं उन तमाम लीडर्स, इन्वेस्टर्स की मोहब्बत, मुझ पर ट्रस्ट तमाम उम्र नहीं भूल सकता, जिन्होंने पहले फेज़ में मुझे ज्वाइन किया और SRG को बामे अरूज पर पहुंचा दिया। लेकिन आप लोगों को पता है कि मैं 30 साल दियार गैर में रहा हूं और दियार गैर में रहने की वजह से मैं मुल्की कवानीन का इस तरीके से वाकिफ नहीं था जैसा कि मैं आज हूं। और जो शख्स मुझे जो कुछ बताता था मैं उसकी बात पे यकीन कर लेता था, क्योंकि दियार गैर में रहते हुए हमने यही सीखा और समझा था और सुना था और देखा था कि जो लोग जो कहते हैं वो वही करते हैं। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में उसके बरक्स होता रहा। हमें जिन चीज़ों की यकीन दहानी कराई गई, जिन चीज़ों के लिए हमसे अहद पैमान किए गए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमसे पैसे लिए गए लेकिन हमारे लिए काम करने के बजाय हमारे राह में रोड़े अटकाए गए। मैं अपने मुल्क की कवानीन और मुल्क के तमाम इदारों का एहतराम करता हूँ और अपने आप को कानून का पाबंद समझता हूँ। इसी वजह से अभी भी मैं कोर्ट को फेस कर रहा हूँ। SRG का एक दूसरा फेस था जिसको हम बुरा वक्त कह सकते हैं, लेकिन बुरा वक्त इसलिए मेरे लिए मैं समझता हूँ कि अच्छा है कि हमें अच्छों की उसने पहचान करा दी। बुरे वक्त में हमें यह तो पता चला कि हमारे साथ दिल से कौन था, ऊपर से कौन था। बुरे वक्त में हमें गालियां किसने दी, बुरे वक्त में हमारा साथ किसने दिया और अच्छे वक्त में हमारे जूते किसने चाटे। ये सारी चीज़ें वक्त ने साबित की हैं और ऐसे मौका परस्त लोगों को जो एक साइड पे हो गए और उल्टा हमारे खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू कर दिया और सेम टाइम में 10-10 कंपनियों में काम करते रहे। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कि जहां मुझे बेशुमार मुनाफिकीन मिले हैं वहां मुखलिसीन की कमी नहीं है। मुखलिस लीडरशिप ने हर वक्त हर तरीके से दामे दर में सुख ने मेरा साथ दिया और वो आज भी मेरी एक आवाज़ पे लब्बैक कहने के लिए तैयार है। मैं ऐसे तमाम दोस्तों का, भाइयों का, बहनों का, बेटियों का, बुजुर्गों का, स्पेशली डिसेबल लोग, नाबीना लोग जो अभी भी मैसेज करते हैं, हमसे यकीन दहानी कराते हैं कि हम आपके साथ हैं, इन लोगों को मैं कभी भी भूल नहीं सकता। इन सब का मुझ पर वही एतमाद अभी तक कायम दायम है। मुझे मालूम है जहां मैंने इदारों की जेल की सख्तियां भुगती हैं वहां आप तमाम ने भी, स्पेशली टॉप लीडर्स ने भी इसी तरह की सख्तियां बर्दाश्त की हैं। फैमिली की प्रॉब्लम, थानों की प्रॉब्लम्स, लीडरों ने उनके ऊपर पर्चे कर दिए और इतना प्रोपेगेंडा किया जाता रहा कि जी आपने तो कंपनी को पैसे नहीं दिए, आपने जिस लीडर के थ्रू पैसे दिए उनके ऊपर पर्चे काटे जाए, उनके ऊपर चोरी के पर्चे काटे गए, उनके ऊपर जना के पर्चे काटे गए, उनके ऊपर झूठे कत्ल के मुकदमे बनाए गए और उनको फंसाया गया। लेकिन उसके बावजूद उन सब लोगों ने हमारा साथ दिया। उन सब लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। मुझे जब भी कोई भी फैमिली मेरे से रब्ता करती है, अपनी मजबूरियां बताती है, तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिस किसी के माँ बीमार है, किसी का बाप बीमार है, किसी की बेटी बीमार है, किसी की बेटी की शादी है, किसी बेवा की बच्ची की शादी है और उन सब के पैसे हमारे पास हैं और वो जब मुझसे रब्ता करते हैं और छोटे छोटे अमाउंट हैं, कोई बड़े बड़े अमाउंट भी नहीं है, किसी का 4 लाख है, किसी का 5 लाख है, किसी का 50 लाख है, और मुझे इतनी तकलीफ होती है कि मैं ऐसे मौके पे जब उनको इन चीज़ों की अशद ज़रूरत है मैं नहीं दे सकता। आप सबको पता है कि मेरे बैंक अकाउंट्स, मेरी प्रॉपर्टी सब इदारों के कब्जे में है। मेरा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है, मेरा पासपोर्ट जब्त है, मेरा नाम ECL में है, ना मैं कहीं आ सकता हूँ ना मैं कहीं जा सकता हूँ। इन हालात में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? यही वजह है कि अभी भी मेरा केस अदालत में है और अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द मेरे अकाउंट्स ओपन हो जाएंगे। अगर मैं भागने वाला होता तो बहुत पहले भाग जाता, लेकिन मेरे पास आपकी अमानतें हैं। जैसा कि मैं अक्सर कहता था
کہ مجھے صرف آپ کو امانتیں واپس کرنی ہیں، مجھے صرف آپ لوگوں کا ڈر نہیں ہے، مجھے اللہ کا بھی ڈر ہے کہ میں نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے۔ اور یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ میں آج تک پاکستان میں بیٹھا ہوں اور ہر چیز کو فیس کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ میرے ساتھ کتنے ظلم ہوئے، میرے ساتھ کیا کیا گیا، میری فیملی کے اوپر کتنا کیچڑ اچھالا گیا، میرے اوپر کتنا کیچڑ اچھالا گیا، اور وہی کام جو میرے ساتھ کیا گیا اب وہ تمام ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ، خصوصاً راجہ ریاض اور ملک نوید کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کو خدا واسطے کا بیر ہم لوگوں سے کیوں ہے۔ جیسے ہی میرے بینک اکاؤنٹس اوپن ہوتے ہیں، ہر شخص کو بلا تفریق، چاہے اس کے $50 ہیں، چاہے اس کے $50 لاکھ ہیں، ایک ایک پیسہ واپس کر دوں گا۔ اس دوران میرے سامنے ادائیگیوں کے لیے بہت ساری تجاویز ہیں، کچھ لوگوں نے کچھ کہا، کچھ نے کچھ کہا، جو شخص میرے پاس جو تجاویز لے کر آتا رہا، ٹاپ لیڈرز کی میٹنگ ہوتی رہی، میں نے ہر تجویز پہ آمین کہا۔ میں نے کہا آپ جس طریقے سے بہتر سمجھتے ہیں ویسے کر لیں۔ جرگے بنے، کمیٹیاں بنی، جو بندے میرے پاس جو سجیشن لے کر آئے، میں نے سب پہ آمین کہا۔ میں نے کبھی بھی کسی شخص کو ریفیوز نہیں کیا۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب مجھے آپ کو ادائیگی کرنی ہے، وہ میں نے آج بھی کرنی ہے، کل بھی کرنی ہے، اور جتنی جلدی یہ ادائیگی ہو جائے گی میں اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہوں گا، آپ لوگوں کے ہاں بھی سرخرو ہوں گا۔ اور جب میرے پاس ٹاپ لیڈرز کی میٹنگ ہوتی رہی ہیں، 50 لیڈر، 60 لیڈر آتے رہے، تو اس وقت بھی میں نے ایک ہی آپشن رکھا کہ بھائی میرے بینک اکاؤنٹ اوپن ہو جائے، میں سب کو یکمشت پیسے دے دوں گا۔ لیکن کچھ لوگ جو صبر نہیں کر سکتے تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، بچوں کی فیسز کے لیے پیسے نہیں تھے، ماں باپ کے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، انہوں نے ڈفرینٹ پرپوزل رکھے۔ انہی میں سے ایک پرپوزل آپشن بی کا تھا، جس کے لیے راجہ ریاض، ملک نوید اور بہت سارے مخلص لیڈروں نے دن رات محنت کی، اور اس کے لیے میں نے ایگری ہوا۔ اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب میرے بینک اکاؤنٹ کھل جانے تھے تو آپشن بی کو میں نے پیمنٹ کرنی تھی، اور جو لوگ آپشن اے میں جاتے ان کو بھی پیمنٹ کرنی تھی۔ لیکن جیسے ہی کچھ لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ B5U کے چولہے دوبارہ جلنے لگ جائیں گے، B5U کے ممبران کو دوبارہ روزگار ملنے لگ جائے گا، یہ پاکستان کی ہسٹری میں وہ کام ہونے جا رہا تھا جو آج تک نہیں ہو سکا، اس کو دیکھ کے چند بلیک میلرز، خود غرض لوگوں نے لاکھوں لوگوں کے بجھے چولہے بجھانے کے لیے ایک بار پھر سرگرم عمل ہوئے۔ انہوں نے پاکستان کے تمام اداروں میں آپشن بی کے خلاف درخواستیں دینا شروع کی، مختلف لوگوں کو ہیلوں بہانے سے اپنے ساتھ لے کر مختلف اداروں میں گئے۔ کوئی محکمہ انہوں نے نہیں چھوڑا جہاں انہوں نے جا کے کمپلین نہیں کی، کوئی ادارہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں پہ انہوں نے یہ واٹس ایپ گروپس کے ذریعے اتنی ایڈورٹائزمنٹ کی، اس چیز کو اتنا ہائی لائٹ کیا۔ ابھی وہ کام شروع بھی نہیں ہوا تھا، اور شروع ہونے سے پہلے ہی یوٹیوب چینل بھرے پڑے ہیں۔ کوئی دن رات ایسا نہیں ہے جس میں وہ میرے خلاف، ملک نوید کے خلاف، راجہ ریاض کے خلاف، اس کی فیملی کی کردار کشی نہ کرتے ہوں۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ مختلف اداروں کی جانب جب انہوں نے درخواستیں دی، اور آج بھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہوئے تھے، ایسی صورت میں ہمارے پاس دو ہی آپشن رہتے ہیں۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ جس طریقے سے میرا پچھلے 2 سال سے کردار رہا ہے کہ میرے بینک اکاؤنٹس بند تھے، اس کے باوجود ہم سسٹم چلاتے رہے، اور اس سسٹم کی وجہ سے مختلف اداروں میں ہم پھنستے چلے گئے، اور ٹکر لے کر ہم یا تو میں آپشن بی کے لیے گارنٹر بنوں اور اپنے آپ کو خود ایک بار پابند سلاسل کروں، اپنے آپ کو بھی خوار کروں، اپنی فیملی کو بھی خوار کروں، اور آپ لاکھوں لوگوں کو بھی سالوں کے لیے خوار کر دوں۔ یہ تو ہے ایک آپشن کہ جی ہم اس بات پہ ڈٹ جائیں کہ ہاں جی ہم نے آپشن بی کے لیے کام کرنا ہے، دنیا کچھ بھی کہے، ہم تو یہ پاکستان سے نہیں چلا رہے، پاکستان سے باہر چلا رہے ہیں، اور جو بھی آپشن بی کی ٹیم ہے وہ اس کے اوپر کام کرتے ہوئے ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کرے، اور اس کے لیے جو میری سزا ملتی ہے میں بھگتوں، اور آپ لوگ بھی بھگتے اور لیڈرشپ بھی بھگتیں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ ملکی قوانین اور اداروں کا احترام کرتے ہوئے ہمیں عدالتوں کو یہ یقین دہانی کرانی ہوگی، اور جن اداروں میں یہ اپلیکیشنیں دی ہیں وہاں جا کر بھی اپنی صفائی پیش کرنی ہوگی، اور ان کو بتانا ہوگا کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور جن لوگوں کی وجہ سے ہم یہ سسٹم چلانا چاہ رہے تھے ہم ان سے بھی معذرت کر لیں گے، اور صرف آپشن اے کے لیے ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ جیسے ہی میرے بینک اکاؤنٹس اوپن ہوتے ہیں یکمشت تمام لوگوں کو ادائیگیاں کر دوں گا، کیونکہ
مجھے بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ میرے بینک اکاؤنٹس کسی وقت بھی اوپن ہو سکتے ہیں. عقل کا بھی تقاضا یہی ہے، جہاں ہم نے 2 سال سفر کیا ہے وہاں مزید 4-6 سال سفر کرنے کے بجائے ہم صبر کا دامن نہ چھوڑیں، عدالتوں پہ بھروسہ کریں، اداروں کے ساتھ ٹکر لینے کے بجائے ان قوانین کا احترام کرتے ہوئے ویٹ کریں جب ہمارے بینک اکاؤنٹ اوپن ہو جاتے ہیں، ہمارے بزنسز کی پرمیشن ہمیں مل جاتی ہے، ہماری ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، تو جن لوگوں کی ہمارے پاس امانت ہے وہ ہم سب کو ایک ساتھ کیش صورت میں واپس کر دیں گے. اس موقع پر ایک بار پھر میں ملک نوید، راجہ ریاض، تمام مخلص لیڈرشپ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپشن بی کے لیے دن رات محنت کی، اور وہ چند بلیک میلرز جو مختلف کمپنیوں کے اعلی کار ہیں، جو مختلف کمپنیوں کی پشت پناہی پہ ہمارے خلاف یہ ساری کارروائی کر رہے تھے، اور ان کی وجہ سے مجھے یہ سٹیپ لینا پڑ رہا ہے. میں آج بہت معذرت کے ساتھ، بہت دکھی دل کے ساتھ آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں، اور آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تمام لوگوں کی جتنی بھی پیمنٹس ہیں وہ جیسے ہی میرے بینک اکاؤنٹس اوپن ہوں گے، آپ سب کو جو آپ کے بینک اکاؤنٹس ہیں ان سب میں آپ کو واپس ادائیگی ہو جائے گی. لہٰذا جہاں آپ لوگوں نے اتنا صبر کیا، تھوڑا سا اور صبر کر لیں. کسی لیڈر کے ساتھ اس کو مزید پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سب کی پیمنٹ سفرمان نے دینی ہے، اس کے جوابدار صرف سفرمان ہے، نہ کہ مختلف لیڈرز. تو آپ لوگ صبر کریں. جہاں آپ نے اتنا صبر کیا، جیسے بینک اکاؤنٹ کھلتے ہیں آپ سب کو ہاتھ باندھ کر، آپ سے معافی مانگ کر آپ کی امانت آپ لوگوں کے گھر تک پہنچائی جائے گی. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.